السلام علیکم۔ آج میں بڑا ایسے لمبا چکر کاٹ کے آیا ہوں۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے دوستو؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اتوار ہے، گھر میں چھٹی منا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو ابھی میں نے ٹی وی لگایا تو وہاں پہ جناب آ رہا تھا کہ کل چودھری نثار صاحب جو ہے وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ جی سیاست میں دلچسپی رکھنا اور سیاست سے رابطہ رکھنا وہ بہت ضروری ہے۔ 3 سال ضروری نہیں تھا تو اب بہت ضروری ہے جی۔ اور کچھ اینکر حضرات اور یوٹیوبر یہ ساری کڑیاں ملا رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب نے اس کو منایا ہے، جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کیونکہ قانون انہوں نے پیش کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر 6 مہینے تک اپنی سیٹ کا حلف نہیں لیتا، وہ چاہے ایم پی ہو، ایم این اے ہو، سینیٹر ہو یا کوئی بھی عہدہ ہو، منسٹر ہو، مشیر ہو، وزیر ہو، کوئی بھی 6 مہینے تک عہدہ نہیں لیتا تو اس کو فارغ ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مین وجہ تو یہ بنی ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے اور سٹوری چلائی گئی کہ جناب یہ اس نے نثار صاحب نے، چودھری نثار نے کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تیمور شاید نام ہے اس کا، وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو وہ ڈیول نیشنل ہے، وہ امریکہ سے آیا ہے۔ چودھری نثار کی بھی ساری فیملی ڈیول نیشنل ہے۔ اس کا بھی شک ہے کہ یہ ڈیول نیشنل ہے کہ نہیں۔ اس کے پاس پی آر ہے، پی آر ہوتی ہے پرماننٹ ریزیڈنس، اور ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ کے بعد لیا جاتا ہے سٹیزن شپ۔ تو سٹیزن شپ جو ہوتا ہے وہ ڈیول نیشنل ہوتی ہے۔ جب آپ وہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ اس ملک کے جو ہے نا سٹیزن ہو جاتے ہیں، اور اس کے بغیر اگر پرماننٹ آپ کو لمبا ویزا دیا جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے پی آر، پرماننٹ ریزیڈنس۔ وہ چاہے کوئی ساری عمر بھی رہے نا تو اس کے اوپر رہ سکتا ہے، کوئی دوہری شریعت لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ یہ 2 قانون موجود ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کی چودھری نثار کے پاس بھی پی آر ہے، پرماننٹ ریزیڈنس ہے امریکہ کی، اور اس کی فیملی کے پاس جو ہے وہ موجود ہے یہ ڈیول نیشنلٹی۔ تو بیٹے نے انکار کر دیا، تو اب جناب اس قانون کے ڈر کی وجہ سے چودھری نثار صاحب آ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہی سیٹ خالی ہو گئی تو یہاں پہ الیکشن ہو جائے گا اور نیا ایم پی اے ہو جائے گا اور میرا مسئلہ ہوگا۔ ویسے تو بڑے شرم والی بات ہے کہ 4 سیٹوں سے یہ لڑے ہیں اور صرف ایک ایم پی اے کی سیٹ سے یہ جیتے ہیں، اور 3 سال تک خاموش تماشا بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی تماشائی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، ملک کے ساتھ، اپنے حلقے کے ساتھ؟ بھئی تم حلقے والوں نے تمہیں ووٹ دے کے جتایا اور تم بیٹھے ہو، نہ ان کا کوئی فنڈ لے رہے ہو، نہ ان کے کام کر رہے ہو، نہ حلف تک تم نے نہیں لیا۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا یہ خناس ہے دماغ میں۔ اب اس کو جناب کچھ اینکر اور یہ نون لیگ کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے وہ میں چائے پڑی ہے وہ تو پی لوں ذرا۔ لیتا ہوں، آتا ہوں، چائے بھی ساتھ ساتھ پی۔ جی چائے بھی آ گئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ جی کریڈٹ دیا جا رہا ہے شہباز شریف کو کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ شہباز شریف صاحب سے پہلے یہی چودھری نثار کہہ چکا ہے کہ میں مریم نواز کو اپنا لیڈر نہیں مانتا، اور ڈرامے کیے اور آزاد حیثیت سے لڑا ہے۔ تو اس کو نون لیگ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں آپ بھی اس کے اوپر ذرا سوچیں۔ نون لیگ کے پاس صرف 4-5 ووٹوں کی کمی ہے کہ وہ بن سکتے ہیں۔ وہ اگر کوشش کرتے تو وہ بن سکتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے، اور اگر چودھری نثار نون لیگ کے ذریعے آتا ہے تو چودھری نثار دے کول اپنا ہے کہ کلا ایک ووٹ، وہ بھی مرا ہوا جس کو نہ نون لیگ والے تسلیم کر رہے ہیں اور نہ پی ٹی آئی والے مان رہے ہیں۔ اب تو یہ ایسے ہی تو کون میں خواہ مخواہ، اب تو یہ آ رہا ہے، اس کو نہ نون لیگ والے پوچھ رہے ہیں، نہ
یہ اس کو پوچھ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے پوچھ رہے ہیں، مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، اس وقت یہ کسی کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہاں دا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں انہاں دا بندہ ہے، اور دو گھراں دا مہمان ہمیشہ بھکھا رہندا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چائے ذرا ٹیسٹ کر لوں۔ ہاں یہ چائے مزے کی ہے۔ یہ ٹی ٹائم ہے نا، اس وقت تقریباً 6 بج گئے، اور یہ چائے ہم آپ کے سامنے پی رہے ہیں، 6 بج گئے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ کیوں کہے گی جی کہ آ بیل مجھے مار؟ بھئی نون لیگ کے پاس یا تو اس کے پاس 10 ایم این اے ہوں نا، ایم پی اے 20 ایم پی اے ہوں، تو وہ نخرہ دکھائے کہ میں آ رہا ہوں اور میں جناب وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ ساری گیم تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ وہ نہ آئے، اور نون لیگ، بھئی نون لیگ والوں کے پاس حمزہ شہباز سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ ہو سکتے؟ بتائیں۔ اتنی بڑی پنجاب کی قیادت جو ایک چودھری نثار کو دے دیں، جو پارٹی کا اب وہ جس نے علل اعلان بغاوت کی ہوئی ہے، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا ہے، نون لیگ کو وہ چھوڑ چکا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ نہ وہ دس دیے، نہ وس دیے، نہ نس دیے۔ ٹھیک ہے، اس کا وہی طریقہ ہے۔ بیکار آدمی ہے، بالکل بیکار ہے۔ نون لیگ کی اکثریت یہی کہہ رہی ہے کہ بیکار ہے، ناقابل ٹرسٹ ہے، اشاروں پہ چلنے والا ہے۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کہ 3 سال تک تم نے اپنا حلف ہی نہیں اٹھایا، اور اب کہہ رہے ہو حلف اٹھانا ضروری ہے، حلقے میں جی حلف اٹھانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو جو 3 سال نہیں اٹھایا وہ غلط تھے یا اب والے غلط ہیں؟ تو اس کی سر کوئی پریس کانفرنس سن لیں، نہ دس دیے، نہ وس دیے، نہ نس دیے۔ اس کی کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوگی، آپ نچوڑ نہیں نکال سکتے کہ چودھری نثار نے کیا کہا ہے۔ کبھی کہتا ہے نواز شریف میرا لیڈر ہے، پھر آزاد امیدوار سے الیکشن لڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں مریم کو لیڈر نہیں مانتا۔ بھئی جو نواز شریف کو مانتے ہیں نا، وہ اب نواز شریف سے زیادہ مریم کو مانتے ہیں۔ تو تمہاری پھر کیا حیثیت ہے؟ اور تم کہتے ہو کبھی کہ جی عمران خان میرا کلاس فیلو ہے، نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو، 2 گھراں دا مہمان بھکھا رہ جاندہ، اس وقت یہ حال ہے۔ اور وہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ دھوبی کا ڈیش، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا اس کے لیے۔ صرف اسی ڈر، قانون کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے کہ نیا الیکشن ہو گیا تو وہاں کو نیا بندہ آ جائے گا، اور بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح وہ ہوتا ہے نا۔ اب اسے پتہ ہے جی ایم این اے وغیرہ تو یہ بن نہیں سکا، نہ آئندہ بھی نہیں بن سکے گا۔ نون لیگ کی حمایت کے بغیر کیسے بنے گا؟ اور ساری سیٹیں نون لیگ کی ہوتی ہیں۔ جو بھی نون لیگ کا وفادار ہے وہ پنجاب میں، کم از کم پنجاب میں، وہ نون لیگ کے بغیر کوئی نہیں جیت سکتا۔ وہ شخص جو نون لیگ سے بغاوت کرے، شیخ رشید نے بغاوت کی تھی نا، تو اس کو کیا ہوا تھا؟ یہ اپنی ضمانت ضبط کرا بیٹھا تھا، اور اس سے پہلے جو مشرف سے ملا تھا تو وہ الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے کہا تھا جی کہ میں نواز شریف یہ سیٹیں میں جیت کے دونوں نواز شریف کی جھولی میں ڈالوں گا۔ تو جناب نواز شریف کے نام کے بغیر ادھر کوئی کیش نہیں ہوتا۔ کیوں نون لیگ اس کو اپنے پاس بلائے گی کہ آؤ جی وزیر اعلیٰ بنو؟ تو حمزہ شہباز نہیں بیٹھا؟ وہ بہترین آدمی ہے، بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، سنجیدہ آدمی ہے حمزہ شہباز، سنجیدہ ہے۔ اور کیوں اس کو چھوڑ کے تو پرائے گھر نہ وس دیے، نہ دس دیے، نہ نس دیے؟ اس لیے یہ جو تبصرے ہو رہے ہیں یہ تبصرے مناسب نہیں ہیں کہ شہباز شریف نے اس کو بلایا۔ ہاں شہباز شریف اس کو ہو سکتا ہے کل کھانے پہ بلا لے، وہ کوئی بات نہیں، ان کی دوستی بھی ہے، لیکن جو مریم نواز کو نہیں نا مانتا، لیڈر جس نے ایمرجنسی میں، جس نے پریشانی میں پارٹی کو آسمان تک پہنچایا، ایم این اے ایم پی اے نہیں ٹوٹنے دیے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، ایسے نہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، تو وہ اس شخص کو نون لیگ قبول نہیں کرے گی۔ کوئی بھی نون لیگ کا ورکر بھی قبول نہیں کرے گا جو مریم کے بارے میں بری سوچ رکھتا ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں کہہ رہا تو آپ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ تو جناب یہ نہ نس دیے، نہ وس دیے، نہ دس دیے،
کل حلف اٹھا رہے ہیں اس کی، اچھا ابھی حلف کے دوران پچھلے ہفتے پھر تردید کی کہ نہیں اٹھا رہا، پھر اس کو لوگوں نے کہا کہ اٹھا رہے ہو، نیا قانون آ گیا ہے، پھر اب اٹھا رہے۔ تو یہ بے اعتبارہ آدمی ہے، اشاروں پہ چلنے والا آدمی ہے، اس لیے اس کے جناب کوئی نون لیگ میں تو حیثیت نہیں رہی، میں آپ کو یہ بتا دوں، جب تک یہ نواز شریف کے ساتھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کہے وہ کہ جی میں مریم کو نہیں مانتا، اس کو ہم لوگ نہیں مانتے، ہم تو کم از کم نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ میرا تبصرہ ہے کہ یہ اس ڈر کی وجہ سے حلف اٹھا رہا ہے، کوئی سازش نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے، نہ پی ٹی آئی والے اس کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، نہ نون لیگ والے بنائیں گے۔ اس کے پاس ہے کیا یار، کیا ہے اس کے پاس؟ اکیلا آدمی ہے، اکیلا۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، آئی لو یو، ہمیشہ سدا مسکراتے رہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔